علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات سے چند باتیں کرنی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس وقت پورے ملک میں بحث چھڑی ہوئی ہے اس وقت ترمیمی بل کو لے کر کے۔ مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی زمینیں، جائیدادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کی، اور وہ ایک زمانے سے چونکہ یہ وقف کا سلسلہ چلا آ رہا تو جائیدادیں بھی کافی ہو چکی ہیں، مگر یہ خالص مسلمانوں کی ہیں، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ وقف کی گئی تھی۔ اس وقت جو تشویشناک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وقف ایکٹ ہے 1995 کا، جو ہماری خانقاہوں، عبادت گاہوں، وقف کی جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے، ابھی حالیہ دنوں میں سرکار نے، گورنمنٹ آف انڈیا نے اس ایکٹ میں ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے ایک بل لے کر کے آئی ہے جسے وقف ترمیمی بل کہا جاتا ہے۔ یہ انگلش میں کہیں تو وقف امینڈمنٹ بل کہا جا سکتا ہے، یا وقف امینڈمنٹ ایکٹ کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ بل ابھی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں پیش کیا، جسے لے کر کے کافی ہنگامہ آرائی ہے اور مسلمانوں میں کافی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں میں اس وقت ترمیمی بل کو لے کر کے بے چینی کیوں ہے، کیا نقصانات اس کے ہونے والے ہیں، کیا مسلمانوں کو پریشانیاں آنے والی ہیں۔ تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ وقف ترمیمی بل جو گورنمنٹ لے کر کے آئی ہے، اس میں جو ترمیمات ہیں وہ تقریباً 40 ہیں، اور کچھ ترمیمیں گورنمنٹ نے اس میں ایسی کی ہیں جس سے خطرہ محسوس ہونے لگا ہے کہ ہماری وقف کی جو جائیدادیں ہیں، وقف میں ہماری مساجد بھی آتی ہیں، اور جو ہے خانقاہیں بھی ہیں، درگاہیں بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، اور وقف کی جائیدادیں ہیں، ان سب پر خطرہ منڈلانے لگا ہے کہ مافیاؤں کے قبضے کی یا حکومت کے قبضے کی راہیں جو ہے وہ ہموار ہو جائیں گی اگر یہ بل پاس ہوا تو۔ اور اسی لیے اس بل کی مخالفت میں تقریباً سبھی مسلم تنظیمیں، مسلم دانشوران اور مسلم NGOs یا مسلم جو عوام ہے، پبلک ہے، سبھی نے آواز بلند کی ہے اس بل کو ریجیکٹ کیا جائے۔ یہ بل اگر پاس ہوا تو کتنی پریشانیاں آئیں گی اور کیوں پریشانیاں آئیں گی؟ پریشانیاں تو یہ آئیں گی کہ اگر یہ بل پاس ہوا تو درگاہوں، ہماری خانقاہوں، مدارس، یہ جو بھی وقف کی جائیدادیں ہیں ان پر قبضے کی راہ ہموار ہوگی، اور قبضے کی راہ اس لیے ہموار ہوگی کہ جو یہ بل ہے، پہلے سے تو اس بل کی باضابطہ ایک عدالتی نظام پر مشتمل ہے یہ جو ایکٹ ہے، اور جو ہے باضابطہ وقف ٹریبونل کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جانے کی گنجائش بھی اس میں ہے۔ لیکن جو ترمیمی بل اس وقت لایا جا رہا ہے، اس کے بعد عدالتوں کے سارے امور جو ہے وہ ضلع کلیکٹر کو اور DM کو سونپ دیے جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ آج کل ضلع کلیکٹر ہو یا DM ہو، وہ حکومت کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اور ظاہر سی بات ہے حکومت کی منشا تو اس بل کو لانے میں ویسے ہی پہلے ہی سے جو ہے وہ خطرات، حکومت کی منشا میں خطرات نظر آ رہے ہیں اور ہمیں پریشانیاں دکھائی دے رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ حکومت کے حساب سے جب فیصلے کریں گے تو ہماری جو وقف جائیدادیں ہوں گی، مدارس ہوں یا مساجد ہوں یا خانقاہیں ہوں، ان سب کے مسلمانوں کے قبضے سے جانے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اس لیے ابھی تو یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا حکومت نے، لیکن وہاں اپوزیشن کے مخالفت کرنے کی وجہ سے یہ بل پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہو سکا، تو اسے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے۔ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے پبلک سے، اسٹیک ہولڈرز سے، NGOs سے، دانشوران سے اور عام لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنی رائے اس معاملے میں پیش کریں۔ اگر انہیں اعتراض ہے تو اپنا اعتراض درج کرائیں،
اور اگر وہ اس کے موافق ہیں تو اس حوالے سے اپنی رائے دیں. تو میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وقف جائیدادیں محفوظ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خانقاہیں محفوظ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی درگاہیں محفوظ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدارس محفوظ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقف کی جو جائیدادیں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ محفوظ رہیں، ان پر خطرات کے بادل نہ منڈلائیں، ان پر حکومت کے قبضے کی راہیں ہموار نہ ہوں، ان پر جو ہے وہ مافیاؤں کے قبضے کی راہیں ہموار نہ ہوں، تو آپ کو آگے آنا ہوگا، آپ کو بیدار ہونا ہوگا. اور جس کے لیے فی الحال جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ مسلم تنظیموں نے، چاہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، یا بریلی شریف سے رضائے تنظیم رضائے مصطفیٰ ہو، یا جو ہے اس کے علاوہ جو اور مسلم تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، رضا اکیڈمی ہے، ان سب نے ایک جو ہے QR کوڈ جاری کیا ہے. آپ اس QR کوڈ کو اپنے موبائل میں اسکین کر کے اور اپنا جو ہے وہ اعتراض درج کرائیں، کیونکہ صرف 2 دن باقی ہے، یعنی 13 تاریخ میں یہ ہونے والا ہے جو بھی فیصلہ ہوگا. تو کم از کم آپ کی تعداد، اعتراض درج کرانے والوں کی تعداد اور رائے دینے والوں کی تعداد مسلمانوں میں سے اتنی زیادہ ہو جائے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھی لگے کہ مسلمان تقریباً سارے کے سارے اس بل کی مخالفت میں ہیں. لہٰذا آپ جو ہے اس کے لیے بیداری پیدا کریں. اس کے لیے مختلف طریقے کام کیے جا سکتے ہیں. محلہ وار جو ہے آپ نوجوان جو ہیں وہ گھروں میں جا کے جو ہے ان کے موبائل سے، ان کی email ID سے جو ہے ان کا اعتراض درج کرائیں. میں حکومت سے بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت اس بل کو واپس لے، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر اس بل کو لے کر کے بہت بے چینی ہے. ہمارا جو یہ وقف ہے، یہ وقف ایکٹ جو پہلے سے ہے، ہم اس سے مطمئن ہیں. ہاں ایک بات ہے، اگر حکومت کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، حکومت کو ایسا لگتا ہے کہ وقف کا استعمال، وقف کی جائیدادوں کا استعمال جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہو رہا ہے، اور جیسے کہ ماہرین جانتے ہیں، جو حضرات پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ 50% جائیدادیں وقف کی وہ دوسروں کے قبضے میں. حکومت کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے قبضہ کر رکھا، تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بدعنوانیاں کی ہیں وقف کی زمینوں میں، جائیدادوں میں، یہ وقف کے معاملے میں، یا ان پر قبضے کر رکھے، حکومت ان پر کارروائی کرے. لیکن یہ ترمیم جو اس وقت حکومت کر رہی ہے وقف بل میں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. اور سارے مسلمانوں کی طرف سے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بل کو واپس لے اور مسلمانوں کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے اس بے چینی کو دور کرنے کی کوشش کریں. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 2 دن ہے، آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنا اعتراض درج کرائیں.